غزہ سے ملنے والے اسرائیلی بموں کے ٹکڑوں پر کیا لکھا ہوا تھا؟ میڈ ان انڈیا۔ یہ وہی بھارت ہے جو کبھی ماضی میں فلسطین کے حق میں دنیا کے سامنے تنہا کھڑا ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد بھارتی بندرگاہوں سے اسرائیل کی جنگی صنعت کے لیے ہتھیاروں کی کتنی شپمنٹس کی گئیں؟ جب یہ دستاویزی ثبوت دنیا کے سامنے آیا ہے تو بھارت میں ایک بھی آواز نہیں اٹھی۔ بھارت نے فلسطین کے بارے میں نہ صرف اپنی رائے بدلی ہے بلکہ اس نے اپنی قیمت بھی وصول کر لی ہے۔ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ میں ہوں اکرم نعیم بھروکا۔ 2 دن پہلے برطانوی اخبار دی گارڈین نے اپنے بھارت سے متعلق باقاعدہ رپورٹ میں ایک تحریر شائع کی ہے۔ اس کا عنوان تھا کہ جیسے جیسے مشرق وسطیٰ کی جنگ شدت اختیار کر رہی ہے، بھارت اور اسرائیل کا رشتہ گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس پوری تحریر کی بنیاد ایک چیز پر تھی، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک تحقیقاتی رپورٹ۔ وہ رپورٹ جو 30 جولائی 2026 کو شائع ہوئی، جو 42 صفحات پر مشتمل، اور اس رپورٹ کا عنوان تھا میڈ ان انڈیا، یعنی بھارت میں بنا ہوا۔ اور اس رپورٹ کا الزام یہ ہے، ایمنسٹی کے تفتیش کاروں نے کسٹمز کے عوامی طور پر دستیاب شپمنٹس کو کھنگالا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے 30 نومبر 2025 تک، یعنی پورے 26 مہینے، اور انہوں نے بھارت سے اسرائیل جانے والی 2596 شپمنٹس کا سراغ لگایا ہے۔ اب سنیے کہ ان شپمنٹس کے اندر کیا تھا۔ کم از کم 3,90,516 پرزے جو ہلکے ہتھیاروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور یہ فوجی درجے کے ہتھیار ہیں، شکاری بندوقیں نہیں۔ کم از کم 5,64,970 پرزے دھماکہ خیز اسلحے کے۔ ان میں ڈرون کے وار ہیڈ بھی شامل ہیں اور توپ کے گولوں کے خول بھی شامل ہیں، اور 298 پرزے فوجی گاڑیوں کے۔ جناب پہلے 2 اعداد جوڑ کر دیکھ لیجئے، 9,55,000 سے اوپر، تقریباً 10 لاکھ پرزے ایک ہی سمت میں، ان 26 مہینوں میں، جن میں ہم سب ہر رات اپنے موبائل کی سکرین پر غزہ دیکھ رہے تھے، غزہ پہ ہوتا ہوا ظلم دیکھ رہے تھے، غزہ پہ ہوتی ہوئی بمباری دیکھ رہے تھے۔ اور یہ شپمنٹس کہاں سے بھیجی گئیں؟ ایمنسٹی کے مطابق اسرائیل کی ان بڑی کمپنیوں کو بھیجی گئیں جو براہ راست اسرائیلی فوج کو اسلحہ سپلائی کرتی ہیں۔ اب 2 باتیں اور یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی یہ کہ ایمنسٹی خود کہتی ہے کہ یہ اعداد اصل سے کم ہے۔ اس نے دانستہ محتاط طریقہ کار اپنایا، اس نے دور استعمال ہونے والی اشیاء کو نکال دیا، اور ایمنسٹی نے میزائل شکن دفاعی سامان کو بھی نکال دیا، اور اس نے وہ سب کچھ بھی نکال دیا جس کی مصنوعاتی تفصیل مکمل تصدیق شدہ نہیں تھی۔ یعنی 10 لاکھ کا یہ عدد تو گراؤنڈ کا ہے، فرش کے اوپر ہے، اس کی جو چھت ہے وہ کہیں اوپر جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات، اس فہرست میں جو نام ہے وہ صرف نجی کاروباری کمپنیوں کے مینوفیکچرنگ یونٹس کے نہیں ہیں، ان میں ان کمپنیوں کے نام بھی ہیں جن میں میونیشنز انڈیا، آپٹل لمیٹڈ، ایڈوانسڈ آپٹکس اینڈ اکوپمنٹ انڈیا، یہ سرکاری کمپنیاں ہیں۔ اس فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی نجی کمپنی پکڑی جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں تھا، لیکن جب ریاست کے اپنے ادارے اس فہرست میں ہوں تو یہ عذر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اب وہ تفصیل جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے۔ ایمنسٹی کی فہرست میں ایک شائع کا نام ہے اسکائی اسٹرائکر ڈرون کے دھماکہ خیز وار ہیڈ، اور رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ ایسے ہی وار ہیڈز خان یونس کے ملبے سے نکلے ہیں، ایسے ہی وار ہیڈز غزہ کے ملبے سے نکلے ہیں۔ یہ خود کش ڈرون ہے جو اوپر منڈلاتا رہتا ہے اور پھر اپنے ساتھ بندھے ہوئے دھماکہ خیز مواد سمیت اس پر گر کر اس کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس لیے یہ تقریباً بے آواز ہے۔ بنانے والی اسرائیلی کمپنی کا نام ہے ایلبٹ سسٹمز۔ یہ خود خاموش، غیر مرئی اور اچانک حملہ آور کہتی ہے اپنے آپ کو۔ یہ بنتا کہاں ہے؟ یہ اسرائیل میں نہیں بنتا، یہ بھارت کے شہر بنگلورو کے مغربی صنعتی علاقے میں بنتا ہے۔ 18 ڈیزائنز ٹیکنالوجیز اور اسرائیل کی ایلبٹ سسٹمز کے مشترکہ کارخانے میں، اور یہ اکیلا کارخانہ نہیں ہے، حیدرآباد میں اڈانی گروپ اور اسی ایلبٹ سسٹمز کا مشترکہ منصوبہ بھی
چل رہا ہے جو 2018 میں قائم ہوا اور جو اسرائیل سے باہر دنیا کا واحد مقام ہے جہاں ہرمیز 900 ڈرون بنتا ہے۔ فروری 2024 میں دفاعی امور کے ادارے جس کا نام ہے شیپرڈ میڈیا، اس نے یہ اطلاع دی کہ 20 ایسے بھارت ساختہ ڈرون اسرائیل کے حوالے کیے جا چکے ہیں۔ کسی حکومت نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن بھارتی جریدے دی وائر کو اڈانی گروپ کے ایک ذریعے نے غیر رسمی طور پر اس کی توثیق کی۔ میں یہ بات آپ کو اس حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ جس حیثیت میں یہ موجود ہے اور یہ سب کس تناظر میں ہو رہا ہے یہ بھی بتانا بڑا ضروری ہے۔ ایمنسٹی کی اپنی رپورٹ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد نقل کرتی ہے جو اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے ذریعے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ 1 جولائی 2026 تک 73,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ 1,73,500 سے زائد لوگ اس میں زخمی ہوئے اور غزہ کی تقریباً 90% آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ ایمنسٹی نے یہ رپورٹ شائع کرنے سے پہلے بھارت کی وزارت دفاع کو ایک خط لکھا، اس نے محکمہ برائے غیر ملکی تجارت کو بھی خط لکھا۔ ایمنسٹی نے 15 کمپنیوں کو خطوط لکھے اور رپورٹ لکھے جانے تک ایک کا بھی جواب نہیں آیا تھا۔ ایمنسٹی کی سیکریٹری جنرل ایگنس کالاما نے 30 جولائی کو جو بیان دیا اس کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ عالمی عدالت انصاف کے عبوری احکامات کے بعد جن میں نسل کشی کے قابل قبول خطرے کو تسلیم کیا گیا تھا، بھارتی حکام یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہیں علم نہیں تھا کہ اسلحے کی ترسیل جاری رکھنے میں سنگین خلاف ورزیوں میں شراکت کا ایک خطرہ موجود رہتا ہے۔ خطرہ کیا موجود رہتا ہے؟ یہ برابر کی شراکت داری ہے اور بھارت کو سب اس کا علم تھا کیونکہ اسرائیل کے وارنٹ جاری ہو چکے تھے، اس پہ الزام لگ چکا تھا۔ یہ کوئی بدجانتی کا الزام نہیں ہے، یہ علم کا الزام ہے۔ میں اس لیے بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت کو معلوم تھا، اور جب آپ کو معلوم ہے کہ بھارت آج کیا کر رہا ہے تب مجھے بھی آپ کو پیچھے لے جانے کی اجازت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کبھی نہیں ناپ سکتے کہ کوئی قوم کتنی دور نکل آئی ہے جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ چلی کہاں سے تھی۔ یہ بات 26 نومبر 1938 کی ہے۔ ہریجن نامی اخبار تھا ایک، اس میں موہن داس گاندھی نام کا ایک انسان تھا جو مضمون لکھا کرتا تھا، اس کا عنوان تھا یہودی۔ اس ایک جملے والی نصف صدی تک بھارتی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنا رہا تھا یہ شخص گاندھی نے لکھا کہ فلسطین عربوں کا ہے، بالکل اس معنی میں جس معنی میں انگلستان انگریزوں کا ہے یا فرانس فرانسیسیوں کا ہے، اور گاندھی نے یہ بھی لکھا کہ یہودیوں کو عربوں پر مسلط کرنا غلط اور غیر انسانی ہے۔ میرے دوستو، اس ایک جملے کی اہمیت کو سمجھیے۔ گاندھی وہاں کوئی چالاکی نہیں کر رہا تھا، وہ کسی دوسری قوم پر وہی اصول لاگو کر رہا تھا جو وہ اپنی قوم کے لیے مانگ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ غلام زمین اس لیے اپنے باشندوں کی ملکیت ہونا نہیں چھوڑ دیتی کہ وہ طاقتور سلطنت نے کاغذ پر کچھ اور طے کر لیا ہے۔ اور یہ اکیلا گاندھی نہیں تھا۔ 21 اکتوبر 1937 کو انڈین نیشنل کانگریس نے ایک قرارداد منظور کی جس میں فلسطینیوں کو ان کی آزادی کی جدوجہد میں یکجہتی پیش کی گئی۔ نہرو نے الہ آباد میں ایک بڑے مجمع سے کہا کہ فلسطینیوں کی تحریک کو کچلنا صرف ان کی نہیں ہماری قومی جدوجہد پر بھی ایک ضرب ہے۔ پھر 1947 آیا، اقوام متحدہ میں فلسطین کی تقسیم کا مسئلہ آیا اور بھارت نے اس کے خلاف ووٹ دیا۔ جی ہاں، اسی سال جب بھارت خود تقسیم ہو رہا تھا، جب اس کی اپنی سرحدیں لہو میں ڈوبی ہوئی تھیں، جب لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے تھے اور مائیگریشن کر کے ایک دوسرے ملکوں میں جا رہے تھے، اسی سال اس کا وفد اقوام متحدہ گیا اور کسی اور کی تقسیم کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ دلیل یہ تھی کہ یہ تقسیم برطانوی استعمار کا تسلسل ہے، یہ تقسیم برطانیہ کر رہا ہے استعماری طاقت استعمال کر کے۔ 1960 میں نہرو خود غزہ کی پٹی میں گیا۔ یہ روایت ایک ہی حوالے میں محفوظ ہے، اس لیے میں اسے دعوے کے طور پر نہیں کہہ سکتا لیکن ریکارڈ کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ 1974 میں بھارت دنیا کا پہلا غیر عرب ملک بنا جس نے تنظیم آزادی فلسطین یعنی PLO کو فلسطینی عوام کا واحد اور جائز نمائندہ تسلیم کیا۔ اگلے برس تنظیم کا دفتر نئی
نئی دہلی میں کھل گیا. ہزاروں فلسطینی طلبہ بھارتی یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے آنا شروع ہو گئے. 1983 میں جو بھارت کی ناوابستہ تحریک تھی اس کا سربراہی اجلاس دلی میں ہوا اور اس میں فلسطین کے حق میں ایک سخت اعلامیہ جاری ہوا. اور پھر اپریل 1984 میں اندرا گاندھی خود تیونس گئی. یاسر عرفات کے ہیڈ کوارٹرز میں اس کے ساتھ بیٹھنے میں 6 ماہ بعد اندرا گاندھی قتل کر دی گئی اور یاسر عرفات دلی آیا, اس کے جنازے میں شریک ہوا اور سب کے سامنے رویا. میرے دوستو, اس منظر کو ضرور ذہن میں رکھیے. ایک فلسطینی رہنما ایک بھارتی وزیر اعظم کے جنازے پر عوام کے سامنے آنسو بہا رہا ہے. یہ دو حکومتوں کا تعلق نہیں تھا, یہ کچھ اور تھا. 1988 میں بھارت ان اولین ممالک میں شامل تھا جنہوں نے ریاست فلسطین کو تسلیم کیا. 1996 میں بھارت نے اپنا نمائندہ دفتر غزہ میں کھولا اور اس کے بعد سفر الٹا چلنے لگا. جنوری 1992 میں نرسیما راؤ نے اسرائیل سے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کر لیے. اور اس فیصلے کی تاریخ دیکھیے, یہ فیصلہ یاسر عرفات کے دورہ دلی کے چند ہفتے بعد ہوا. 2017 نریندر مودی بھارت کے پہلے وزیر اعظم بنے جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا. وزیر اعظم تو 2014 میں بن گئے تھے, لیکن 2017 میں پہلے بھارتی وزیر اعظم بنے جنہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا. اور اس دورے میں مودی نے رام اللہ کو اپنے سفر میں شامل ہی نہیں کیا. ان سے پہلے صدر پرنب مکھرجی اکتوبر 2015 میں دونوں جگہوں پر گئے تھے, یعنی انہوں نے اسرائیل کا بھی دورہ کیا, ساتھ میں فلسطین کا دورہ بھی کیا. سشما سوراج بھی 2016 میں دونوں جگہ پہ گئی تھی, جس سے ایک توازن بھارت چو کرا تھا. مودی صرف ایک جگہ پر گیا, وہ غیر حاضری ہی اصل پیغام تھی. یہ وہ لمحہ تھا جب سوئی نے یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت نے دکھاوا چھوڑ دیا اور یہ سفر اپنی منزل پر اب اس سال اپنے مقام پر پہنچا ہے. 25 فروری 2026 کو نریندر مودی اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ سے خطاب کرنے والے پہلے بھارتی رہنما بنے. وہاں کھڑے ہو کر نریندر مودی نے کہا, اور یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, کہ بھارت اسرائیل کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے, پورے یقین کے ساتھ. اس لمحے میں اور اس کے بعد بھی مودی کو اس بیان پر, اس تقریر پر کنیسٹ سے اسپیکر کا تمغہ دیا گیا, جو اس ایوان کا سب سے بڑا اعزاز ہے, اور یہ اعزاز پانے والے پہلے غیر ملکی رہنما تھے. 16 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے جن میں دفاع, مصنوعی ذہانت, سائبر سیکیورٹی اور اسپیس ایکسپلوریشن شامل تھے. اور مودی نے کہا کہ دونوں ملک دفاع میں مشترکہ پیداوار اور ٹیکنالوجی کی منتقلی کریں گے. 26 فروری کو جب مودی واپس روانہ ہوا تو 2 دن بعد 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا, صرف 48 گھنٹے بعد. لیکن اب میں آپ کو وہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے یہ سب جمع کیا ہے. آپ نے برسوں سے سنا ہوگا کہ بھارت اسرائیل کا سب سے بڑا اسلحہ خریدار ہے. یہ رشتہ ایک طرفہ لگتا ہے. اسرائیل بیچتا ہے, بناتا ہے ہتھیار, اور بھارت خریدتا ہے. خریدار والی بات آج بھی درست ہے. سپری ادارے کے مطابق مارچ 2026 کے شیڈول کے مطابق 2021 سے 2025 کے عرصے میں اسرائیل کی اسلحہ کی برآمدات کا 29% بھارت گیا. جرمنی کو 21% گیا, امریکہ کو 7% گیا. لیکن ایمنسٹی کی تحقیقات نے ایک دوسری سمت کا ٹریفک بھی ثابت کر دیا ہے. بھارت اب صرف خرید نہیں رہا اسرائیل سے, بھارت اسرائیل کی رسد کی زنجیر کے اندر بھی بیٹھ رہا ہے, اس کی سپلائی چین کے اندر آ گیا ہے. ایمنسٹی کے اپنے الفاظ میں بھارت ان سپلائی چینز میں ایک اہم شراکت دار بن چکا ہے جو اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کو سہارا دیتی ہیں. گاہک سپلائر بن گیا ہے. یہی وہ آئینہ ہے جو بھارت کو میں دکھانا چاہ رہا تھا. اور چونکہ ہم عادات پر ہیں تو ایک غلطی کو بھی یہاں درست کر لیتے ہیں جو ان دنوں گردش کر رہی ہے. کئی اخبارات نے, جن میں 10 مارچ 2026 کا ٹائمز آف اسرائیل بھی شامل ہے, یہ لکھا گیا ہے کہ اسرائیل کی برآمدات ایکسپورٹس کا 56% بھارت جاتا ہے. جناب, یہ 56% کا جو خانہ ہے یہ بالکل غلط ہے. میں نے سپری کی اصل ڈاکومنٹ خود پڑھی ہے. 56% وہ شرح ہے جس سے اسرائیل کی مجموعی برآمدات پچھلے 5 سالہ دور کے مقابلے میں بڑھ گئی تھی. وہ اس شیڈول میں 7 والے خانے میں لکھی ہیں. بھارت کا عدد تو 29 ہے. اگر کسی پر کوئی مقدمہ چلانے جا رہے ہوں تو درست عدد کے ساتھ ہی چلنا چاہیے, ورنہ پھر ملزم بری ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس صرف شور ہی رہ جاتا ہے.
اب ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت کو ایک طرف رکھتے ہیں اور باقی دنیا کو بھی ذرا ایک نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ غزہ کے معاملے پہ کیا کر رہی تھی۔ اسپین میں پیدرو سانچیز کی حکومت نے ستمبر 2025 میں ایک 9 نکاتی پیکج کا اعلان کیا اور پھر شاہی فرمان کے ذریعے اسرائیل پر مکمل اسلحہ کی پابندی کو قانون کی شکل دے دی۔ اسپین کی پارلیمنٹ نے اسے 178 کے مقابلے میں 169 ووٹوں سے منظور کیا۔ اس قانون میں اسرائیل کو دفاعی سامان کی برآمد بھی ممنوع کر دی گئی اور اسرائیل سے درآمد بھی ممنوع کر دی گئی۔ فوجی استعمال کے ممکنہ ایندھن کی ترسیل بھی ممنوع کر دی گئی۔ غیر قانونی بستیوں سے آنے والی مصنوعات کی درآمد بھی ممنوع قرار پائی۔ سلووینیا کی بات سنیں، چھوٹا سا ملک ہے، ایک یورپی یونین کا یہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے اسلحہ کی تجارت پر پابندی لگا دی، اور سلووینیا نے یہ کہا کہ وہ اکیلے آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ یورپی یونین اپنے اندرونی اختلافات کی وجہ سے کوئی ٹھوس قدم نہیں چلا رہی۔ بیلجیم کی بات کریں، بیلجیم نے یورپین یونین سے یہی مطالبہ کیا۔ برطانیہ میں ستمبر 2024 میں ڈیوڈ لیمے نے پارلیمنٹ کو بتایا کہ 350 میں سے 30 برآمدی لائسنس معطل کیے جا رہے ہیں، اس بنیاد پر کہ ایک واضح خطرہ موجود ہے کہ یہ ہتھیار بین الاقوامی انسانی قانون کی سنگین خلاف ورزی میں استعمال ہوں گے، جس طرح غزہ میں ہو رہا ہے۔ فرانس، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے ستمبر 2025 میں ریاست فلسطین کو عوامی دباؤ کے اندر آ کر تسلیم کر لیا۔ اکتوبر 2023 کے بعد سے 19 ریاستیں یہ کام کر چکی ہیں اور تسلیم کرنے والوں کی مجموعی تعداد 151 سے تجاوز کر گئی ہے۔ آسٹریلیا، آسٹریا، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ، ناروے اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کیا اور کہا کہ غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کو سختی سے ہم مسترد کرتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو حکومتوں میں تو نہیں تھے ان کی بھی بات کرتے ہیں، عام پبلک کے لوگ، یورپی لوگ، انگریز، گورے کر رہے تھے یہ سارا کچھ۔ ستمبر 2025 میں بارسلونا سے 20 جہاز روانہ ہوئے، فلوٹیلا 20 جہاز، 300 سے زائد افراد ان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں 18 سال کی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے یہ سب سے بڑی کوشش تھی۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں 40 سے زائد کشتیاں اور 40 سے زائد ممالک کے 700 کے قریب کارکن شامل ہوئے۔ ان میں گریٹا تھنبرگ بھی تھی، وہ لڑکی جس نے 15 برس کی عمر میں اسکول کے باہر اکیلے بیٹھ کر ایک عالمی تحریک شروع کی تھی۔ جون 2025 میں اسرائیل نے اس کشتی پر قبضہ کیا جس پر وہ سوار تھیں اور اسے حراست میں لے کر ملک بدر کر دیا۔ 15 سال کی لڑکی لیکن وہ باز نہیں آئی، وہ اگلی مہم پر پھر سوار ہو گئی اور جو کارکن حراست میں گئے انہوں نے واپس آ کر تشدد اور اسرائیلی بدسلوکی کی جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ الگ ایک ایپیسوڈ کا موضوع ہے۔ میرے دوستو، اب اس تصویر کو بھارت کے ساتھ رکھ کر دیکھیے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے 36 ممالک پر مشتمل سروے میں جو 8 فروری سے 13 مئی 2026 کے درمیان کیا گیا، یہ بتاتا ہے کہ ان ممالک میں اوسطاً 67% لوگ اسرائیل کے بارے میں منفی رائے رکھتے ہیں۔ 67% لوگ۔ جاپان میں 93% لوگ منفی رائے رکھتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں 70%، جو ایک سال میں 10 درجے بڑھا، اور پورے ایشیا میں صرف ایک ملک ایسا تھا جہاں اسرائیل کے حق میں رائے مخالفت سے زیادہ تھی۔ بھارت 32% حق میں سروے میں ووٹ آئے اور 28% خلاف آئے۔ 32% اسرائیل کے حق میں، 28 اس کے خلاف۔ اور پھر ووٹ دیکھیے، جون 2025 میں جنرل اسمبلی نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد 149 کے مقابلے میں 12 ووٹوں سے منظور کی۔ بھارت غیر حاضر رہا۔ پورے ایشیا میں صرف بھارت اور تیمور لیستے نے، یہ 2 ملک تھے، تیمور لیستے کا تو خیر نام بھی نہیں سنا ہوگا، جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ بھاگ گئے، ووٹ ہی نہیں دیا۔ ستمبر 2024 میں اسرائیل سے 12 ماہ کے اندر قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ جب آیا، بھارت غیر حاضر ہو گیا۔ اپریل 2024 میں اسلحہ کی پابندی کی قرارداد آئی، بھارت نے حمایت سے انکار کر دیا۔ اور اندرون ملک کیا ہوا؟ 2024 میں کچھ سابق سرکاری افسران، اساتذہ اور کارکنوں نے بھارتی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست کا متن یہ تھا کہ اسرائیل کو فوجی برآمدات مکمل طور پر بند کی جائے۔ عدالت نے مقدمہ خارج کر دیا اس بنیاد پر کہ یہ معاملہ انتظامیہ کی ثوابدید میں آتا ہے۔ اور جب پارلیمنٹ میں سوال ہوا تو وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ یہ معلومات عوامی دائرے میں نہیں آتی اور فوجی مصنوعات کی برآمدات قومی مفاد کے تابع ہیں، نہ کہ ایک سڑک پہ آنے والے لوگوں کے احتجاج کے سامنے، نہ کسی عدالت کے سامنے، نہ ایوان میں۔ اور یہ وہ ملک ہے جو خود دنیا
دنیا کو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، جو اپنی سول سوسائٹی پر فخر کرتا ہے، جس کی عدالتیں کبھی عوامی مفاد کی درخواستوں کے لیے مشہور تھیں، جس کے طلبہ کبھی ویتنام پر سڑکوں پر نکلتے تھے۔ شاباش بھارت، یہ وہی جمہوریت آج اپنی سب سے بڑی اخلاقی آزمائش میں ایک لفظ نہیں بولتی، ہر جگہ سے غائب ہوتی ہے۔ اور یہی وہ فرق ہے جس کے گرد یہ میرا پورا ایپیسوڈ آج کا گھوم رہا ہے۔ یورپی حکومتوں نے لائسنس روکے، یورپی لوگ باہر نکلے، بچیاں باہر نکلیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ ان کا کوئی ضمیر جاگ گیا تھا، اس لیے کہ ان کے اپنے شہری ان کی اپنی سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے انتخابات میں ہار جانے کا خوف پیدا ہو گیا، لہٰذا اس پریشر میں آ کے حکومتوں نے فیصلے کیے۔ بھارت کو یہ مسئلہ درپیش ہی نہیں ہے، بھارت وہی یورپی ماڈل چلا رہا ہے لیکن بریک کے بغیر۔ کوئی قوم اپنا ضمیر ایک رات میں نہیں کھوتی، وہ اسے قسطوں میں بیچتی ہے۔ بھارت کے عوام مر چکے ہیں، بھارت کے اندر انٹیلیجنسیا مر چکی ہے۔ بھارت نے فلسطین کے بارے میں اپنی رائے نہیں بدلی، اس نے یہ دریافت کر لیا ہے کہ اس موقف کی ایک قیمت لگتی ہے، اور یہ کہ گھر میں کوئی اس سے سودے کا حساب نہیں مانگے گا، کوئی کالم نہیں لکھا جائے گا، کوئی کتاب نہیں لکھی جائے گی، کوئی لوگ سڑکوں پر نہیں آئیں گے۔ 7 مئی 2025 آپریشن سندور ہوا، آپ کو وہ راتیں یاد ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ فضائی حدود بند ہوئیں، آپ کو یاد ہے کہ ڈرون آئے تھے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت کہاں کھڑے تھے اور آپ نے کیا سنا تھا۔ بھارتی ذرائع ابلاغ نے اس کارروائی میں جن ہتھیاروں کے استعمال کی اطلاع دی تھی ان میں وہی اسکائی اسٹرائکر شامل تھا جسے میں نے اس ایپیسوڈ میں شروع میں آپ کو بتایا تھا۔ اسکائی اسٹرائکر یہ وہی خودکش ڈرون ہے، یہ وہی بنگلورو کا کارخانہ ہے، یہ وہی ایلبٹ سسٹمز ہے۔ بھارت فوج نے 2021 میں 100 سے زائد کا ہنگامی آرڈر دیا تھا۔ فیکٹری بنگلورو میں ہے، کمپنی کے مالک اسرائیلی کمپنی ہے، اور اسی مصنوعات کے دھماکہ خیز وار ہیڈز ایمنیسٹی کی اس فہرست میں شامل ہیں جو بھارت سے اسرائیل گئی، اور پاکستان کے اوپر بھی یہی وار ہیڈ استعمال ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق ایسے ہی وار ہیڈ خان یونس کے ملبے میں بھی پایا گیا۔ میں یہ بات یہاں واضح کر دوں کیونکہ اسی مقام پر لوگ ذرا پھسل جاتے ہیں۔ ایمنیسٹی نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان پر فائر ہونے والے ڈرون اسرائیل سے بھیجے گئے وار ہیڈ تھے، نہیں، اسرائیل کی کمپنی انڈیا میں بنا رہی تھی ان کو، جو پاکستان میں بھی استعمال ہوئے اور غزہ پر بھی استعمال ہوئے۔ یہ میری اس میں جوڑ ہے، میری رائے ہے اپنی معلومات کے اوپر۔ جو ثابت شدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی مشترکہ ساخت جس نے مئی 2025 میں ہمارے پاکستان کے اوپر استعمال ہونے والا اسلحہ بنایا، وہی ساخت وہی کمپنی اسرائیل کی جو سپلائی چین ہے اس کو وار ہیڈ کے پرزے دیتی ہے۔ ایک ہی صنعتی نظام ہے، پاکستان پہ بھی استعمال ہو رہا ہے، غزہ پہ بھی، پنجاب پہ بھی استعمال ہو رہا ہے، خان یونس پہ بھی استعمال ہو رہا ہے۔ بھارت کی ساری صفائی یہاں ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ بھارت کا دفاع یہ ہے کہ وہ اسلحہ تجارت کے عالمی معاہدے کا فریق ہی نہیں ہے۔ اس نے 2013 میں ووٹنگ سے گریز کیا تھا اور آج تک اس عالمی معاہدے میں شامل نہیں ہوا، لہذا کوئی معاہدہ تو ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا دفاع ہے کہ جی یہ مورل گراؤنڈز کوئی نہیں ہے، اس کے پاس برآمدات کا ایک مؤثر ضابطہ ضرور موجود ہے، اور اس کا دفاع یہ ہے کہ ایمنیسٹی خود آخری استعمال کی تصدیق نہیں کر سکی، اور اس کا دفاع یہ ہے کہ اسرائیل کی درآمدات کا 68% امریکہ سے آتا ہے، 31% جرمنی سے، تو بھارت ہی کیوں؟ لیکن میرے دوستو غور کیجئے گا، ان چاروں دلیلوں میں کیا مشترک ہے؟ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جو شپمنٹس ہیں وہ بھیجی نہیں گئی، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اعداد غلط ہے۔ ساری دلیل یہ ہے کہ اجازت نامے جاری تھے، کاغذات درست تھے، تو دوسروں نے زیادہ بھیجا، بھارت نے ذرا کم بھیج دیا۔ یہ چاروں قانونی دفاع ہیں، اخلاقی نہیں، ان میں سے ایک بھی اخلاقی دفاع نہیں ہے۔ گاندھی نے 1938 میں یہ نہیں کہا تھا کہ فلسطین کی تقسیم کی دستاویزات نامکمل ہیں، ڈاکومنٹس نامکمل ہیں، اس نے کہا تھا یہ غلط اور غیر انسانی ہے۔ بھارت نے 1947 میں کسی تکنیکی نقطے پر ووٹ نہیں دیا تھا، اس نے اصول پر ووٹ دیا تھا۔ آپ اس ریکارڈ کا اخلاقی وقار بھی وراثت میں لینا، اور جب حساب مانگا جائے تو برآمدی لائسنس کے پیچھے جا کر مت چھپے، یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اور اگر یہ محض دو ملکوں کی جائز تجارت ہی ہے تو پھر سندور کیا تھا؟ جس ٹیکنالوجی کو بھارتی تجزیہ کار ناگزیر کہتے ہیں وہ کس کیٹلاگ میں پڑا ہوا غیر جانبدار سامان ہے؟ وہ چل چکی ہے، ہم اس کی آواز پہچانتے ہیں۔ بھارت اب اسرائیل کے ہتھیاروں کا محض گاہک نہیں رہا، وہ اس ہلاکت کی زنجیر کے اندر ایک کارخانہ دار بن چکا ہے۔ وہی مشترکہ صنعتی ساخت جو اس زنجیر کو، سپلائی چین کو پرزے دیتی ہے۔ اس نے وہ اسلحہ بھی بنایا ہے جو مئی 2025 میں پاکستان پر چلا، اور بھارت یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ جب اسپین،
قانون بنا رہا تھا، برطانیہ لائسنس روک رہا تھا، فرانس اور آسٹریلیا فلسطین کو تسلیم کر رہے تھے، اور دنیا بھر کے عام شہری کشتیوں میں سوار ہو کر ناکہ بندی کو، اسرائیلی ناکہ بندی کو توڑنے جا رہے تھے۔ عین اسی وقت بھارت کے اپنے شہریوں نے، اس کی اپنی عدالتوں نے اور اس کے اپنے ایوان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ اب ایک احتجاج کی قیمت کے بھی قابل نہیں۔ بھارت نے فلسطین کے بارے میں اپنی رائے نہیں بدلی، اس نے کھلی منڈی میں اس موقف کی قیمت لگائی ہے، اسے بنگلورو اور حیدرآباد کے کارخانوں کے فرش پر لا کر بیچ دیا ہے، اور یہ جان لیا ہے کہ گھر میں نہ کوئی ووٹر، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی سڑک اس سے کبھی اس سودے کا حساب مانگے گی۔ غزہ میں 60,000 سے زائد لوگ ڈائبٹیز کے مریض ہیں۔ مارچ 2026 میں میڈ گلوبل کے جائزے میں 94% ہیلتھ کے جو آفیشلز تھے انہوں نے بتایا کہ انسولین دستیاب نہیں ہے۔ غزہ کے ایک ماہر ڈاکٹر محمد سیام نے یہ بتایا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا مریض انسولین نہ ملنے پر چند گھنٹوں میں مر سکتا ہے، اور جو زندہ رہتے ہیں وہ خوراکیں توڑ توڑ کر لگاتے ہیں، خراب اور میعاد ختم شدہ انسولین اپنے جسم میں اتارتے ہیں۔ ایک 65 سالہ مریض نے کہا کہ میرے پاس نہ فریج ہے، نہ مجھے کوئی انسولین کی خوراک ملتی ہے۔ جنگ میں مقتولین کی گنتی تو رکھتے ہیں لیکن کون کس چیز سے مرا یہ نہیں بتایا جاتا۔ اس جنگ میں بے شمار لوگ ایسے مرے ہیں جن کو انسولین ہی نہیں پہنچی، اور یہ انسولین بناتا کون ہے؟ یہ انسولین بھارت بناتا ہے۔ یہ انسولین بھارت سے بن کر اسرائیل جاتی ہے۔ بھارت نے انسولین بھیجنا ہی بند کر دی۔ تو میرے دوستو، میں نے بھارت کے بارے میں جو ریسرچ کی ہے، جو اسٹڈی کی ہے، اور جو میرے سامنے چیزیں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری تھی، ہسٹری کے اندر بھی اور اس وقت بھارت کیا کر رہا ہے۔ یہ تصویر اس لیے ہے کہ یہ تصویر نامکمل رہ جاتی ہے بھارت کے امیج کے بارے میں۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے، دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھارت کیا کر رہا ہے۔ انسولین نہیں بھیجی، انسولین جو غزہ میں جا رہی تھی بند کر دی۔ بھارت نے وہ ہتھیار جو پاکستان کے اوپر پھینکے وہ اسرائیل کے کمپنی کے بنے ہوئے تھے بنگلورو شہر اور حیدرآباد میں، اور وہی ہتھیار بھارت نے پھر اسرائیل کو بھیجے، اور اسرائیل نے وہی ہتھیار چلائے جن کے پرزے آج غزہ اور خان یونس سے کے اندر سے جن کے ٹکڑے میڈ ان انڈیا لکھا ہوا مل رہے ہیں۔ بہرحال آج کے ویڈیو میں تھوڑا میں جذباتی ہو گیا تھا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کے لائکس اور کمنٹ سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور میرے اس چینل کو آپ نے جو عزت دی ہے میں آپ کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ میں ابھی میرے چینل کو بہت تھوڑے دن ہوئے شروع ہوئے، لیکن جس طریقے سے آپ نے مجھے رسپانس دیا ہے، میری بات کو وزن دیا ہے، سنتے ہیں، کمنٹس دیتے ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔